کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا معهم أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله المولانا العظيم، وصدق النبي المتين الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اپنی عادت کے مطابق پہلے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ عالیہ میں حدیث السلام بآواز بلند ہم سب مل کر پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ معزز حضرات، اشتہار تو آپ سب نے پڑھا ہوگا۔ اشتہار میں تحفظ ناموس رسالت و پیغام تاج الشریعہ، اور الحمدللہ اسی اشتہار کے عنوان پر دو مکمل مضبوط مدلل تقریریں آپ اور ہم سماعت کر چکے ہیں۔ پیغام تاج الشریعہ کیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت، اور موجودہ دور میں تحفظ ناموس رسالت کیسے ہوگا؟ کہا پیغام تاج الشریعہ کو اپنا لو، تحفظ ناموس رسالت ہو جائے، لازم و ملزوم ہو چکے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ اور 15ویں صدی کے مجدد حضور اختر رضا اظہری میاں قبلہ دامت برکاتہم العالیہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات طیبہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے 15ویں صدی میں پنپنے والے ہر فتنے کا جواب اپنی ظاہری زندگی میں دے دیا، اور ہر فتنے کا مضبوط مقابلہ کرنے کے بعد وہ احکام جو سچے طور پر شریعت مطہرہ کے ہیں اس کو بالکل واضح فرما دیا۔ سرکار تاج الشریعہ کی ذات یوں تو ایک عظیم الشان عالم دین صاحب تحقیق مفتی کی ذات ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان کے مکتوبات میں ہے کہ ہر صدی کا مجدد اپنے دور کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان دنیا کے کسی بھی کونے میں گئے
لیکن اس علاقے کے علماء اعظام کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام نے بھی بڑی تعظیم بڑی تکریم کی۔ جب سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان دمشق تشریف لے گئے تھے، وہاں کے مفتی اعظم ہند کے گھر آپ کا قیام تھا۔ جب حکومت کی جانب سے جو مفتی اعظم ہند متعین ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جو بنگلہ دیا جائے گا اس کا کچھ اور عالم ہوگا۔ بڑا بنگلہ ہے، مین گیٹ ہے، باغیچہ بنا ہوا ہے۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ اپنے کمرے میں جلسے کے بعد آ کر آرام فرما رہے ہیں۔ گارڈز دروازے پر موجود ہیں۔ اندر مفتی اعظم دمشق نے آواز سنی، تیز آواز سنی کہ گیٹ کوئی ہلا رہا ہے اور زور زور سے آوازیں دے رہا ہے۔ باہر آئے کون ہے؟ لیکن دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ گارڈز کو کہا کہ تم روکتے نہیں، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا کہ شہر میں جن کی سب عزت کرتے ہیں وہ مجذوب اللہ والا دروازے پہ آ کر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور زور زور سے آواز لگا رہا ہے۔ مفتی اعظم دمشق نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی تو میرے گھر نہیں آئے، رات میں 2 بجے آ کر دروازے کھٹکھٹانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں تاج الشریعہ آرام فرما رہے تھے۔ اللہ کی قسم دیکھ رہا ہوں کہ اس کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور چھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء، فیضان تاج الشریعہ۔ سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ وہ ہیں کہ جن کی اپنی حیات پاک میں پوری زندگی بھر تمام دنیا کے بڑے علماء علم میں اشارہ کرتے تھے کہ یہ واقعی علم والے ہیں۔ وہ یشار الیہ بالبنان والی شرط کو مد نظر رکھیں اور پھر دیکھیں کہ جب سرکار تاج الشریعہ یہاں سے کبھی عراق گئے، کبھی یمن گئے، کبھی سرکار تاج الشریعہ جارڈن گئے، کبھی ساؤتھ افریقہ گئے، کبھی سرکار تاج الشریعہ آسٹریلیا گئے، کبھی امریکہ کے کسی اور ملک میں تشریف لے گئے، کبھی ساؤتھ افریقہ کے متعدد علاقوں میں آپ تشریف لے گئے۔ حال یہ ہوتا تھا کہ سرکار تاج الشریعہ جیسے ہی اس علاقے میں گئے تو اس علاقے کے بڑے مفتی، ائمہ مساجد، علماء اعظام سرکار تاج الشریعہ کی خدمت میں آ جاتے تھے۔ حضور یہ ایک دینی مسئلہ اٹھا ہوا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ چاہے پاکستان کا کراچی ہو یا پاکستان کا لاہور ہو یا پھر افغانستان کے علاقے ہوں یا پھر اس کے بعد دیکھیے عراق ہو یا اس کے بعد میں شام ہو یا یمن ہو یا جارڈن ہو یا امریکہ ہو یا ہالینڈ ہو یا انگلینڈ ہو، لوگ جاتے ہیں تو ان کے آگے پیچھے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سرکار تاج الشریعہ اگر کہیں پہنچتے تو علاقے کے بڑے بڑے علماء آ جاتے اور کیا گفتگو ہوتی کہ حضور یہ جزیہ نہیں مل رہا ہے، اگر ہو تو بتا دیں، حضور یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اگر مسئلہ حل ہو تو کر دیں۔ یہاں تک کہ سرکار کے شہر مبارک مدینہ منورہ میں علماء مدینہ تاج الشریعہ کی خدمت میں آتے اور کوئی کہتا کہ حضور بخاری کی سند سے نواز دیں، کوئی کہتا کہ مسلم کی سند سے نواز دیں، کوئی یہ عرض کرتا کہ حضور دلائل الخیرات کی اجازت عطا فرما دیں، کوئی یہ کہتا کہ یہاں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ جب سارے جہان پر نگاہ اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں تو تاج الشریعہ کی وہ ذات تھی کہ جب بھی علم کا معاملہ آیا تو سرکار تاج الشریعہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ واقعی اگر اس دنیا میں اس زمین کے گولے پر ابھی سب سے زیادہ علم دین والی اگر کوئی شخصیت ہے تو تاج الشریعہ کی علم کے معاملے میں ہرگز مبالغہ نہیں کر رہا ہوں اور میں کسی بھی طرح مبالغے کا عادی نہیں ہوں۔
اور الحمدللہ جب بھی بولتا ہوں تو دلائل کے ذریعے بولتا ہوں۔ آپ نے اس تجدید کے شرائط ضرور پڑھے ہوں گے، تجدید کے شرائط ضرور دیکھے ہوں گے۔ جب تجدید کے شرائط میں سے ایک صدی میں ہو اور دوسری صدی کا حصہ بھی اس کو مل جائے، تاج الشریعہ کی پیدائش کو دیکھیں، تاج الشریعہ کی وفات کو دیکھیں اور دینی خدمت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ شرط بھی مکمل نظر آتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے یشار الیہ بالبنان، علم کے معاملے میں۔ اب تفسیر کے معاملے میں دیکھنا ہو تو تفسیر میں جہاں جن لوگوں کو اشکال پیدا ہوا، بڑے بڑے علماء نے رابطہ قائم کیا، احادیث کے معاملے میں اشکال پیدا ہوا، رابطہ قائم کیا، وہ مدینہ منورہ کی مجلس یاد ہوگی کہ جس میں سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ 15ویں صدی کے مجدد حدیث کی تعلیم دے رہے تھے۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، بغیر کتابوں کو دیکھے ہوئے، بغیر لائبریری کو چھانے ہوئے، بالکل فی الوقت ایک جملے میں ایسا جواب دیا کہ اعتراض کرنے والے کو اطمینان ہو گیا، اور جس نے اپنی بدعقیدگی سے توبہ کی اور سرکار تاج الشریعہ کی بیعت میں شامل ہو کر سلسلہ رضویہ میں داخل ہو گیا، وہ شان تاج الشریعہ کی ہے۔ اور آئیے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بات کا اثر ہوتا ہے، جو کسی صدی کا مجدد ہوتا ہے تو اس کی بات کا اثر ہوتا ہے، اور ایسا اثر ہوتا ہے کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ ایک جملہ بیان فرماتے ہیں، سرکار تاج الشریعہ ایک لائن لکھتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جملہ تو کسی کمرے میں بیٹھ کر آپ نے بیان فرمایا ہے، لیکن اس کا اثر انٹرنیشنل نظر آتا ہے، انٹرنیشنل اثر اس کا نظر آتا ہے۔ اس کی بہت سننا چاہیے۔ صرف ایک مثال میں دیتا ہوں، کئی مرتبہ یہ مثال پیش کر چکا ہوں کہ سرکار تاج الشریعہ سے کسی نے یہ سوال کر لیا کہ مصلی پر جا نماز کے اوپر کبھی کعبے کی تصویر بنی رہتی ہے اور کبھی مدینہ منورہ کا گنبد شریف بنا ہوا رہتا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا کہ میں اس کو ناجائز و حرام تو نہیں کہتا، لیکن چونکہ وہ زمین پر بچھا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس پر پاؤں آ جاتا ہے، اکثر و بیشتر اب امام صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں تقریر کے لیے تو پاؤں کی جگہ مائک ہے اور گنبد کی جگہ معاذ اللہ پاؤں رکھا ہوا ہے، نیت تو کسی کی توحید میں نہیں ہوتی، اس لیے میں حرام تو نہیں کہتا، لیکن تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ جانماز پر کعبے کی تصویر یا پھر جانماز پر گنبد خضرا کی تصویر یا جانماز کے اوپر مسجد اقصی کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، بے حرمتی ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہاں اگر کسی نے ایسی جانماز پر نماز پڑھی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، لیکن ایسی جانماز کو استعمال نہ، اور جانماز ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تاج الشریعہ نے مسئلہ بیان فرمایا، نہ حرام کا مسئلہ بیان کیا، نہ مکروہ تحریمی کا مسئلہ بیان کیا، یہ فرمایا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے جب تاج الشریعہ کی زبان سے یہ فتویٰ سنا تو ضرور اس پر عمل شروع کر دیا۔ اب جانمازیں لینے کے لیے نکلے تو بھارت کے لوگوں نے بھی سنا، جانماز لینے کے لیے گئے تو دکاندار سے کہا کہ سادی والی جانماز دو، کعبے والی مت دو، سادی والی جانماز دو، گنبد خضرا والی بھی جانماز مت دو، اس پر درخت بنا ہو، جس پر محراب بنی ہوئی ہے، پلین جانماز چاہیے۔ دکاندار کے پاس وہی جانماز بک رہی ہے، وہ فیکٹری میں آرڈر دیتا ہے کہ پلین جانماز بھیجو، فیکٹری والا آگے امپورٹر آگے آرڈر دیتا ہے، اس سے آگے آرڈر جاتا ہے، فیکٹری تک آرڈر پہنچا بھارت سے، فیکٹری تک آرڈر پہنچا پاکستان سے، فیکٹری تک آرڈر، یہاں تک کہ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے حاجیوں نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جب جانمازیں خریدی تو دکانوں کی ساری پلین جانمازیں ختم ہو گئی اور دکانداروں نے سوچ لیا کہ اب وہی جانماز بکے گی کہ جو پلین جانماز ہو۔ فیکٹری والوں نے اپنا پروڈکٹ بدل دیا اور پوری دنیا میں ترکی سب سے زیادہ جانمازیں بناتا ہے۔ میرے پاس نیٹ پر ترکی کا بیان موجود ہے کہ اس سال سب سے زیادہ پلین جانمازیں بکی
ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس کا ایک جملہ صرف ہمارے ملک کا مارکیٹ نہیں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو تبدیل کرتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے ایک جملہ تبدیل کر دیتا ہے. اسی ذات کو کہا جاتا ہے کہ زبان اثر رکھتی ہے, قلم اثر رکھتا ہے, اور جو ایسا اثر رکھتا ہو کہ جس کی بات مانی جائے اسی صدی میں اس کو مجدد کہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بدر الطریقہ حضور تاج الشریعہ کی ذات معمولی ذات نہیں ہے جو فتویٰ دیا بے مثال. اور سرکار تاج الشریعہ نے بہت سوچ سمجھ کر کہا. ایک صاحب نے وہابیت سے توبہ کی, تقریباً 30 سال تک تبلیغی جماعت میں رہے اور انہوں نے توبہ کی. اتفاق سے ٹرین میں میری ان کی ملاقات ہوئی, ملے اور کہا کہ میں نے توبہ کر لی ہے. کہا کس بات سے توبہ کی؟ تو ہم نے کہا, اس نے کہا کہ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا, بڑے بڑے رہنماؤں کو دیکھا, اچھے اچھے نیتاؤں کو دیکھا, لیکن پوری دنیا میں وہ انگلش بھی جانتا تھا, بہت اچھے انگلش بولتا تھا, جو ملا گورنمنٹ سروینٹ اچھے عہدے پر تھا. پوری دنیا میں حق بولنے کا جذبہ جو میں نے اختر رضا اظہری میاں میں پایا دنیا کے اندر کسی میں نہیں پایا. جب وہ حق بولتے ہیں تو مالدار کا خیال نہیں کرتے, جب وہ حق بولتے ہیں تو لوگوں کے مجمع کا خیال نہیں کرتے, جب وہ حق بولتے ہیں تو خاندان کا خیال نہیں کرتے. جو اللہ اور رسول کے لیے بولتا ہے اللہ اور رسول کے لیے لکھتا ہے. مجدد کی شان یہی ہوتی ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ میں اس کی پوری زندگی گزرتی ہے. شان سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ. اور ان کا پیغام کیا ہے؟ ان کا پیغام محبت رسول ہے, عشق رسول ہے. اور سرکار تاج الشریعہ کے فیضان کا اثر دیکھیے. تاج الشریعہ کی گود میں پل کر بڑے ہونے والے حضور قائد ملت حضرت علامہ اسد رضا صاحب, جب تک سرکار تاج الشریعہ حیات ظاہری میں تھے تب تک اسد رضا صاحب کو لوگ سمجھ نہیں سکے. تو میں نے کہا کہ بھائی سورج نکلا رہتا ہے تو چاند نظر ہی نہیں آتا. سورج نکلا تھا, چاند کیسے نظر آئے گا؟ اور جب دیکھا کہ اب سورج غروب ہوا ہے تو 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکل گیا ہے, اور ایسی آب و تاب کے ساتھ نکلا ہے کہ واقعی علم میں مضبوط, صلاحیت میں مضبوط, حکمت میں مضبوط, اور یقین جانیے اللہ نے ان کو اپنے قرب میں بھی بڑا مضبوط بنا. حضور علامہ اسد رضا صاحب ناگپور کے قریب چھندواڑہ ہے, آپ جانتے ہوں گے. چھندواڑہ تشریف لائے تھے, ہم لوگ بھی گئے اکبری مسجد کے پاس. آپ چھندواڑہ جائیں اور پوچھ لیں. یہ ہوا میں اڑانے والی بات نہیں ہے کہ کسی سے عقیدت ہو گئی, محبت ہو گئی تو آپ بول رہے ہیں. میں نام لے رہا ہوں شہر کا, میں نام لے رہا ہوں محلے کا, اور ابھی بھی وہ لوگ زندہ ہیں, موجود ہیں. اکبری مسجد کے دروازے کے پاس کچھ لوگ جمع تھے کہ حضور بیعت ہونا ہے. گاڑی کھڑی ہوئی, گاڑی سے حضرت اتریں گے تو ادھر پروگرام لیٹ ہوگا, اس لیے حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے. لوگ بیعت ہوئے. ایک آدمی کھڑکی کے پاس میں آ کر کھڑا ہوا اور رونے لگا. سچ مچ ہم لوگوں نے دیکھا رو رہا ہے اور خوب رو رہا تھا. روتے روتے اس نے کہا کہ حضور ہمارے بھائی کی ڈیوٹی بہت دور لگ گئی ہے اور بہت دور لے جا کر ڈال دیا, اور بدلی نہیں ہو رہی, تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. چھندواڑہ آ جائیں, تبدیلی ہو جائے, تھوڑا سکون مل جائے. دعا کر دیجیے حضرت, دعا کر دیجیے. تو حضور حضرت رضا صاحب نے پوچھا کہ کچھ کاروائی کی ہے؟ کہاں کی ہے؟ کاغذات بھیجے ہیں؟ کہاں بھیج دی ہے؟ چلو ٹھیک ہے. وہی ہم سب کے سامنے حضور حضرت رضا صاحب سے بلا دیں. حضور قائد ملت نے دعا کی, اور جیسے ہی آپ نے دعا فرمائی پھر گاڑی چلی جائے. وہاں سے حضرت نکلے اور چھندواڑہ سے براتیا جانا اور وہیں تبلیغ کا پروگرام, زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ 50 منٹ کا سفر تھا. وہاں پہنچے تو وہی آدمی بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اپنا موبائل لے کر آیا اور
جناب محمد اسلم رضا صاحب جو چھندواڑہ کے رہنے والے ہیں ان کے قریب گیا کیونکہ وہ بہت پیش نظر آ رہے تھے. اس نے کہا موبائل دکھایا اور موبائل دکھا کر کہا دیکھو میرے بھائی کا ابھی ای میل آیا ہے کہ ان کے پاس آفس سے ای میل آ چکا ہے کہ آپ کو واپس جہاں آپ چاہتے تھے وہاں بھیج دیا جائے. ابھی دعا کی ہے آپ نے اور ابھی 40 منٹ 45 منٹ کا وقت گزرا ہے. کیا اس دعا کا اثر واقعی ہم نے وہاں دیکھ لیا. اللہ رب العزت اپنے بندوں کی زبان کو ٹالا نہیں کرتا ہے. جب بندے اس کی بارگاہ میں اس کے چہیتے بندے اگر کچھ دعا کرتے ہیں تو مولا کریم ان کی باتوں کو پورا کر دیتے ہیں. اور یہ خاندان بڑا نرالا خاندان بہت ہی ایسا فائدان ہے بہت زیادہ اس خاندان. اور سرکار اعلیٰ حضرت کے ایک قول کے مطابق اس خاندان میں جو اللہ اور رسول کی شریعت پر قائم رہے گا وہ بڑی برکتیں پائے اور جو شریعت مطالعہ سے ہٹے گا وہ برکتوں سے محروم ہو جائے. سرکار تاج الشریعہ علیہ السلام خاندان سے ہونے کا مطلب نہیں ہے. ارے خاندان سے ہونا تو ان کی جزوی فضیلت ہے. خاندان سے ہونا تو ان کی ایک اضافی فضیلت ہے. ہم خاندان کی بات تو نہیں کرتے، بے شک فضیلت ہے. یہ خاندان کی فضیلت اس وقت کام آتی ہے کہ جب ہم ان کی ذات طیبہ کو دیکھیں. اور واقعی ہم جب سرکار تاج الشریعہ کی ذات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو پوری زندگی جانشین رضا بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اولیاء اللہ کے طریقے پر زندگی گزرتی نظر آتی ہے. سرکار تاج الشریعہ کی گود میں پلے حسام رضا. کئی بار میں نے دیکھا، بہت دنوں سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ سرکار تاج الشریعہ حسام میاں کو نعت شریف سکھاتے تھے. گود میں لے لیتے تھے، چھوٹے تھے وہ نعت شریف سکھاتے تھے. ایک مصرع آپ پڑھتے پھر وہ چھوٹے سے حسام ان کو بولتے تھے وہ بھی مصرع پڑھتے. تاج الشریعہ کی گود میں پلے حسام رضا. ابھی تاج الشریعہ یہ پوتے ہیں، بہت عمر نہیں ہے. مفتی فخر الرضا صاحب کے پاس کیوں پڑھتے ہیں دارالاسلام میں آ کر ان کے آگے مفتی فخر الرضا صاحب کے پاس. مفتی فخر الرضا صاحب کا کہنا ایسا ہے کہ میں ایک مرتبہ بڑا پریشان تھا. ہمارے گھر میں ڈلیوری ہونے والی اور ڈاکٹر کا کہنا ایسا تھا کہ نہیں اب تو سیزر ہوگا ہی، سیزر سے کے بغیر نجات سیزر ہو گئے. اور ہم لوگ ضد کر رہے تھے کہ نہیں. آج کل بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ بچائے، کہ تھوڑے سی رقم کے لیے ڈاکٹر بلا وجہ لڑکیوں کی صحت کو خراب کرتے ہیں اور ان کی صحت کو خراب کرتے ہیں. اللہ ان کو سمجھ دے. ابھی میں موجودہ حالات پر بھی کچھ بولوں گا انشاءاللہ. سرکار تاج الشریعہ اور حضور ارشد رضا کا پیغام آپ تک پہنچاؤں گا. ہم لوگ کہنا چاہیے سیزر نہیں ہونا چاہیے. بہت میں غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ حسام رضا تشریف لائے، اپنی کتاب لے کر آ گئے کہ مجھے کتاب پڑھانی تھی. ان کو سلام کیا تو مجھ سے پوچھنے لگے، اپنے استاد سے وہ پوچھ رہے کہ حضرت آپ اتنے غمگین کیوں نظر آ رہے ہیں؟ حضرت آپ اتنے غمگین کیوں تھے؟ ہم 2 دن سے پریشان تھے. میں نے کہا کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے اور ہمارے گھر میں پریشان ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں. تو حضرت نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے لیے دعا ضرور کریں گے. اور بس وہیں ہاتھ اٹھا لیا حسام میاں نے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے استاد مفتی فخر الرضا صاحب کی اس مشکل کو دور فرما دے. آپ نے دعا کیا، درود شریف پڑھا، ہم نے کو ہاتھ پھیر لیا، حضرت ہم کو پڑھا دیجیے. مفتی فخر الرضا صاحب نے ان کو کتاب پڑھائی اور جیسے ہی 1 بجے تک ان کا رہنے کا ٹائم ہے وہ اٹھے اور اٹھ کر اپنے چپل و جوتے کے پاس میں آئے. جوتے پہن رہے تھے کہ اسی عالم میں ان کو فون آیا اور ان کی والدہ فون پر کہہ رہی ہے مبارک ہو بغیر سیزر کے تمہارے یہاں لکڑا کا پیدا اور ادھر اللہ نے ان کو شفا عطا فرمایا. تو یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ حسام میاں کو زبان اللہ قبول کرتا ہے. ان کے والد اسد میاں کی زبان اللہ قبول فرماتا ہے. ان کے والد حضور تاج الشریعہ کی زبان قبول فرماتا ہے. ان کے والد کی زبان قبول، ان کے والد کی زبان قبول، ان کے والد کی زبان قبول. یہ قبول یہ کون سا خاندان ہے جو ولی ابن 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 ولی خاندان؟ یہ وہ خاندان ہے.
وہ ذات طیبہ آ رہی ہے۔ اس عظیم الشان ذات طیبہ کا دیدار ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ ان کے ہاتھوں میں دامن دینا ہمارے لیے دنیا آخرت کی ضمانت کی نشانی ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ یاد رکھیے کہ جنہوں نے آج حضور اسد میاں قائد ملت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، یقیناً آج سے 2 4 5 10 سال کے بعد وہ فخر کے ساتھ کہیں گے کہ ایک بار ایسا ہوا تھا اتفاق کہ برہان پور میں حضور اسد میاں آئے تھے، ہم نے ان کا دیدار بھی کیا اور ان سے ہم بیعت بھی ہوئے تھے۔ ان کا یہ فخر جب لوگ سنیں گے تو سننے والے ان کے اوپر رشک کریں گے کہ کاش اس جلسے میں ہم بھی ہوتے اور ہم بھی ایسی ذات طیبہ سے بیعت ہو گئے ہوتے۔ اس لیے سرکار تاج الشریعہ کے صاحبزادے حضور اسد میاں قائد ملت جو تشریف لانے والے ہیں، بس اب زیادہ دیر نہیں، جب آپ نے اتنا سن لیا تو ایسی عظیم ذاتوں کا پیغام لے کر جائیے۔ پیغام تاج الشریعہ کیا ہے؟ عشق رسول، محبت رسول، تحفظ ناموس رسالت، یہ تاج الشریعہ کا پیغام ہے۔ اور اس کو قائم کرنے کے لیے حضور حضرت علامہ محمد اسماعیل حمدی صاحب قبلہ دامت ظلہ نورانی بڑی پیاری تقریر آپ نے کی ہے، اور پیغام تاج الشریعہ اپنی تقریر میں بہت اچھی طرح سمجھایا ہے، اور حضرت مولانا رحمت علی صاحب قبلہ دامت ظلہ نورانی پیغام تاج الشریعہ بہت اچھی طریقے سے انہوں نے سمجھایا ہے۔ انہوں نے جو سمجھا دیا تو اب مزید اس کو آگے بڑھانے کی مجھے ضرورت نہیں کہ بہت اچھی طرح انہوں نے سمجھا دیا۔ یہ عقیدہ درست کر لو، اور عقائد کو درست کرنے کے بعد اب پھر آؤ، میں صرف میدان عمل میں پیغام تاج الشریعہ آپ کی ذات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو آئیے آج پیغام لے کر جائیے کہ سرکار تاج الشریعہ اور حضور اسد میاں کا پیغام قوم کے نام کیا ہے۔ پہلا پیغام تو یہ صرف 2-3 پیغام آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم میں پختہ رکھو۔ آج بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم علم کے معاملے میں دینی علم ہو کہ عصری علوم، ہم اتنے پیچھے نظر آتے ہیں کہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ نہ لڑکوں کو ہم نے دین سکھایا، نہ ہماری لڑکیوں کو ہم نے دین سکھایا، نہ وہ اسلام سمجھتے ہیں، نہ اسلام کے عقائد اچھی طرح جانتے ہیں، نہ ہی اعمال کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ نمازوں کی تو بہت طرف تو توجہ کی الگ بات ہو گئی، یہاں تو اس سے زیادہ اہم باتوں کی طرف ان کا دھیان اور ان کی توجہ نہیں ہے۔ آج ہم نے 12 سال 13 سال کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے، اینڈرائڈ موبائل دے دیے ہیں۔ یاد رکھو اے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں، تمہارے گھروں کے اندر غیر مسلم حملہ آوروں کے گھسنے کا چور راستہ واٹس ایپ ہے، تمہارے گھر میں گھسنے کا چور راستہ فیس بک ہے، تمہارے گھر میں گھسنے کا چور راستہ ٹویٹر ہے۔ اس سوشل میڈیا سے اپنے گھر کی لڑکیوں کو محفوظ رکھو۔ پیغام تاج الشریعہ یہی ہے، اور سرکار تاج الشریعہ نے تو اس کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی ہے کہ سرکار تاج الشریعہ نے اس کو تصویر مان کر جو اس میں آتی ہے اس کو ویسے ہی حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے آپ اچھی طرح ذہن نشین کرو، اپنے معاشرے کو سدھارو، اپنے گھر کو سدھارو، اپنے بچوں کا خیال رکھو۔ جن بچوں کے ہاتھوں میں، لڑکوں کے ہاتھوں میں 12 سال کے لڑکے، 18 سال کے لڑکے موبائل دے دیا، 3 بجے رات تک وہ لڑکا موبائل کھیلتے رہتا ہے، کوئی گیم کھیلتا ہے، کوئی اس میں جو ہے واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتا ہے، یہ وقت کی بربادی۔ اور اس کے بعد ادھر فجر کی اذان ہو رہی ہے، ادھر تمہارا نوجوان گھر میں جا کر سوتا ہے، 12 بجے تک سوتے رہتا ہے۔ صبح کے وقت میں کام پر جانا تھا، اس نے چھوڑ دیا، کچھ سیکھنا تھا اس نے چھوڑ دیا، کالج تھی اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کا وقت وہ مبارک وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری امت کی صبحوں میں برکت رکھی ہے، اور یہ صبح کا وقت تمہارا نیند میں چلا جاتا ہے۔ 11 بجے سے پہلے تمہاری نیند نہیں کھلتی ہے، 12 بجے سے پہلے تم سو کر نہیں اٹھ رہے ہو۔ اپنے ماحول کو تبدیل کرو اور اپنے گھروں کے اندر دینی مذہبی ماحول پیدا کرو، تاکہ ان بچوں کے ذہن و فکر کے اندر اسلام کی عظمت ایسی اجاگر رہے، ایسی اجاگر رہے کہ تمہارے گھر کی بیٹیوں پر کوئی نگاہ اٹھانا چاہے تو اللہ کی قسم کسی کو اس کی مدد کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ خود اپنی حفاظت ایسی مضبوطی کے ساتھ کر لے
کہ دوبارہ کسی کو نگاہ اٹھانے کی ہمت نہ ہو. اس لیے اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے دینی تعلیم اور یہ عصری تعلیم میں بھی اتنے پیچھے ہیں آپ اور ہم کہ آج عصری تعلیم میں بھی توجہ نہیں فرماتے ہیں, دھیان نہیں دیتے ہیں. اس پر توجہ دیجیے. اب اس کے کیا طریقے ہوں گے, اس کے کیا ڈھنگ ہوں گے, اس کے کیا سلیقے ہوں گے, اس بات کو انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کروں گا. لیکن ایک بات کا خیال رکھو کہ مسلمانوں کے کالج اور اسکول کے نام پر جماعت اسلامی اور دیوبندی جتنے ٹیچرز اور پروفیسرز ہیں, یہ عصری تعلیم کے بہانے اگر اسکولوں میں وہابیت پھیلاتے ہوں گے تو ان کو روک دیا جائے اور ان کو منع کر دیا جائے. اتحاد کا دعویٰ کرتے ہو کہ چلو متحد ہو جائے, ایک طرف یہ کرتے ہو اور دوسری طرف سنیت سے بدزن کرنے کے لیے اپنی بڑی بڑی مکاریاں قوم مسلم کے ساتھ تمہاری جاری ہے اسکولوں کے نام پر, عصری تعلیم کے نام پر. سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں, اپنے بچوں کے عقائد کو مضبوط کرو, اتنا مضبوط کر دو, اتنا مضبوط کر دو کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے تو اللہ اور رسول کے متعلق, وہ اولیاء اللہ کے متعلق جو اہل سنت کا عقیدہ رکھتا ہے اس میں ٹس سے مس نہ ہونے پائے. اور دوسرا پیغام ایک اور حضور اسجد میاں کا لے کر جاؤ. علم دین کے معاملے میں, عصری تعلیم کے معاملے میں مضبوط رہو. اور دوسرا پیغام حضور اسجد میاں کا یہ لے کر جاؤ کہ آج ہم ایک بات دیکھ رہے ہیں اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن شہروں میں مسلمانوں کی آبادی اچھی ہے ان شہروں میں نوجوان نسلوں میں نشے آور چیزوں کے استعمال کرنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں. ان نوجوانوں میں 18 سال کا نوجوان ہے اور اس کو معاذ اللہ ایم ڈی کی عادت ہے اور معلوم نہیں کہاں سے مل جاتی. 17 سال کے لڑکے کو میں نے دیکھا کہ اس کو شراب کی ایسی عادت کہ صبح اٹھ کر شراب پینے جاتا ہے اور رات میں گھر میں سونے سے پہلے, اور اتنا بہترین کاریگر ہے, اتنا اچھا کاریگر ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرا کاریگر ڈھونڈنا مشکل ہے, اور عادت اس کو شراب کی پڑی ہے. کیسا ماحول بنا رکھا ہے. گانجا اور یہ جو درس جو ہیں یہ ان کے استعمال کرنے کے لیے کون سے راستے بن رہے ہیں. میں اس سلسلے میں ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جس گلی میں, جس محلے میں رہتے ہیں, اس محلے کے جو بوڑھے لوگ ہیں, جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ اپنے محلے کے نوجوانوں پر نگاہ رکھیں. یہ نوجوان کس طرح ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, اس کے عادات کیا ہیں, اس کے دوست احباب کون ہیں, اور ہرگز ان نشے آور چیزوں کی طرف ہمارے کسی نوجوان کو آگے بڑھنے نہ دو. شراب کی لت اتنی بری لت ہے کہ جو قوموں کو تباہ کر دیتی ہے, اور اس سے بڑھ کر یہ نشے آور چیزوں کا استعمال حضور قائد ملت حضرت علامہ اسجد رضا دامت اللہ النورانی نے ایک مجلس میں فرمایا کہ ملکی پیمانے پر پورے مسلمانوں کو اس نشے آور چیزوں کے سلسلے میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے قواعد بنائے جائیں, اس کے لیے میٹنگ لی جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے. انشاءاللہ العزیز مرکز اہل سنت بریلی شریف کی جانب سے اس کے طور طریقے اور اس کے سارے جماعت رضائے مصطفیٰ, مرکزی جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے اس کے لیے قواعد انشاءاللہ پیش ہوں گے جس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. اور اس پر عمل جب کریں گے تو معاشرہ بہترین ہوگا, صاف ستھرا ہوگا. نشے آور چیزوں سے اپنے معاشرے کو پاک کرو. یہ نشے کی چیزیں اگر کوئی نوجوان استعمال کرتا ہے تو اس کی صحبت میں کون رہتا ہے اس کو دیکھو. ابھی کچھ روز پہلے میں نے اپنے شہر ناگپور میں ایک نوجوان کو دیکھا, 14 سال کی عمر ہے اور اس کو کھانے کی کسی نے عادت ڈال دی. ایسا بے چین ہو جاتا ہے کہ بغیر اس کے اس کو سکون نہیں ملتا. دبلا ہوتا چلا جا رہا ہے, خون سوکھتا چلا جا رہا ہے. اس کے ماں باپ سے ہم نے پوچھا کہ کیا حال ہے, پتا یہ چلا کہ برے صحبت میں پڑ چکا ہے اور اس کو گانجے کی عادت ہو گئی ہے. گانجا پینا نشے کے طور پر اسلام میں حرام ہے, شراب اسلام میں حرام ہے. آج سے
نہیں 1400 برس پہلے قرآن پاک نے شراب کو ہم پر حرام قرار دے دیا ہے۔ مسلمانوں، یہ پیغام تاج الشریعہ اور یہ پیغام حضور قائد ملت لے کر جاؤ اور اپنے اپنے شہروں کو مضبوط پیمانے پر ان برائیوں سے محفوظ کرو۔ جو اس سے زیادہ ضروری اہم بات تھی وہ ہمارے دونوں عظیم الشان مقررین نے عقائد کی حفاظت کی بات کر دی ہے۔ ان عقائد کی حفاظت کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس طرف توجہ دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ چیزوں کنٹرول میں کیسے آئے گی؟ یہ چیزیں کنٹرول میں کیسے آئے گی؟ تعلیم پر آپ کا کمانڈ کیسے ہوگا؟ یہ چیزیں کنٹرول میں کیسے آئے گی کہ آپ اپنے شہر کو اس نشے سے مکت کریں گے اور آپ اپنے شہر کے نوجوانوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں گے؟ تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس طریقہ کار میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، بچپن ہی سے ان کو نمازوں کا پابند بناؤ۔ یقین جانو، جو بچپن سے نمازوں کی محبت بچپن سے جس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، واقعی وہ اپنی پوری زندگی بھر گناہوں سے محفوظ رہا کرتا ہے۔ مسجدوں کی طرف لاؤ، ان کو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے کوشش کرو، اور نمازوں کی پابندی کے لیے اگر ہم نے یہ کوشش نہ کی تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے سنا ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہ ہے کہ بغیر نماز کے مسلمان ہے، لکڑی کا ہے، جسم ہے روح نہیں ہے۔ بغیر نماز کے مسلمان، جسم ہے روح نہیں ہے۔ اگر اپنے اندر روحانی روح پیدا کرنا چاہتے ہو، زندہ رکھنا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو۔ آج ہمارے بھائی ہماری بہنیں شکایت کرتی ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، ہم کماتے بہت ہیں لیکن گھر میں نظر نہیں آتا، کچھ ہمارے جیب میں نہیں ہوتا، کچھ بچتا نہیں ہے۔ اس کی شکایت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ تعویذ لکھ دیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ وظیفہ بتا دیں۔ اب آئیے پیغام تاج الشریعہ اس سلسلے میں کیا ہے؟ پیغام تاج الشریعہ اس سلسلے میں میں بتاؤں، پیغام تاج الشریعہ جو تاج الشریعہ کا شجرہ آپ کو دیا جاتا ہے اور حضور قائد ملت کا شجرہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ حضور قائد ملت کا شجرہ وہی سرکار مفتی اعظم ہند کا شجرہ ہے، وہی سرکار اعلیٰ حضرت کا ترتیب شدہ شجرہ ہے۔ اس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تمام اوراد اور وظائف سے بڑھ کر آپ وظیفہ پوچھ رہے ہیں کہ کاروبار میں برکت کیسے ہوگی، آپ وظیفہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا اچھا ویپار کیسے چلے گا، آپ وظیفہ پوچھ رہے ہیں کہ گھر کا مکان کیسے بنے گا، آپ تعویذ مانگ رہے ہیں کہ یہ مشکل کیسے حل ہوگی، تو سنیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنے شجرے ہی کے اندر لکھ دیا ہے کہ تمام اوراد اور تمام وظائف سے بڑھ کر یہ ہے کہ 5 وقتہ باجماعت نماز تمام آداب کے ساتھ ادا کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ اس کے آداب کے ساتھ تم ادا کر لو، اس سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں۔ اور کوئی وظیفہ چاہتے ہو تو نماز کے ادب کا اور خیال رکھو، اور کوئی وظیفہ چاہتے ہو تو نماز کے اور ادب کا خیال رکھو، اور کوئی وظیفہ چاہتے ہو تو اور ادب کا خیال رکھو۔ نماز ایسی پڑھو کہ جیسے خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ کر سکو تو کم سے کم ایسا تو سوچو کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ پیغام سرکار تاج الشریعہ کا، یہ پیغام حضور قائد ملت کا اپنے اپنے گھروں میں لے کر جاؤ کہ ہم ہمیشہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے، اپنے عورتوں سے نمازوں کی پابندی کرائیں گے، گھر میں دینی مذہبی ماحول قائم کریں گے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو آج کی سوشل میڈیا سے دور رکھیں گے۔ سوشل میڈیا دیش کے لیے بھی نقصان دہ، دنگے فساد، ایک کوئی پوسٹ ڈال دیتا ہے پورا جوک ہے۔ سوشل میڈیا پر پرشاسن کی بھی نظر تگڑی ہے، اس لیے اب یہ ہے کہ پورے طور پر اس کو بند تو نہیں کر سکتے، لیکن پرشاسن بھی سوچ رہا ہوگا کہ بھارت میں سوشل میڈیا کی انٹری ہم نے کرائی، ہیڈیک بہت بڑھ گیا۔ یہ سوشل میڈیا کی انٹری نہیں ہوتی تو آج ہماری پرشاسن کے اوپر اتنا ہیڈیک نہیں ہوتا، اتنا ان کو جو ہے اس سلسلے میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن یاد رکھو یہ سوشل میڈیا آج ہر ایک سوچتا ہے کہ بس ایک 10,000 کا موبائل خریدوں گا اور بس میں اپنے وقت کا سب سے بڑا علامہ بن جاؤں۔
سارا علم موبائل سے. یہ مسئلہ کس نے بتایا؟ حضرت علامہ مولانا واٹس ایپ صاحب. یہ آپ کو مسئلہ کہاں سے معلوم ہوا؟ حضرت مفتی فیس بک صاحب نے. بس یہ فیس بک اتنا بڑا مفتی ہے کہ مولانا نسیم صاحب قبلہ مسئلہ بتائیں تو اطمینان نہیں ہوتا. کہا آپ نے کہاں سنا؟ تو ہم نے فیس بک پہ سنا. یہ سوشل میڈیا قابل اعتماد چیز ہرگز نہیں. یہ سوشل میڈیا پر تو ایسی دلیلیں لوگ پیش کرتے ہیں کہ دنگ رہ جائیں گے اور پورا کا پورا مجمع تعجب کرے گا کہ لوگ اس میں دینی مذہبی معاملے میں سوشل میڈیا پر ایسی دلیلیں لے کر آ رہے ہیں. ایک کسی غیر مسلم نیتا کو خوش کرنے کے لیے اس کی ارچی پر ایک چادر لے جا رہا تھا ایک نیتا مسلمان میں. تو لوگوں نے اس سے پوچھا, وہ بیان دے رہا ہے, لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو جو چادر لے جا رہا ہے تو یہ چادر تو اللہ والوں کے لیے ہوتا ہے. بولے ہاں یہ صحابی اللہ والے تھے کیونکہ اللہ والا سب مخلوق کی خدمت کرتا ہے, یہ بھی خدمت کرتا ہے. اہل حدیث جس نے یہ بیان دیا. اچھا دیکھیے آج گواہی مل گئی کہ سوشل میڈیا پر سنیت کے نام پر غیر مقلد ہے اور غیر مقلد چادر لے جا کر بریلویوں کو بدنام کرنا چاہتا ہے. کبھی بھی اہل سنت والجماعت ایسا کام نہیں کر سکتے. یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ کام تو ان کا. وہ کہیں کسی نیتا کے پاس چادر لے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ولی سمجھ معاذ اللہ رب العالمین. یہ دلائل ہے. تو سوشل میڈیا سے دین کے علم دین حاصل نہیں ہوگا. سوشل میڈیا سے علم دین نہیں ملے گا. علم دین ملے گا سچی عالم دین سے. علم دین ملے گا علماء کی کتابوں سے. علم دین ملے گا آپ کو ان سچائیوں کے ساتھ جن سچائیوں سے علم دین 1400 سالوں سے چلا آ رہا ہے. جس طریقے سے علم دین 1400 سالوں سے چلا آ رہا ہے اسی طریقے سے علم دین حاصل کرو. اور یہ معاملہ موجودہ دور میں ہمارے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے, اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہر گھر میں ہر ایک کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہوا کیا ہے کہ کسی بھی ایک عالم کی, کسی مولانا کی چھوٹی سی تقریر سنی اور اس کو پسند آ گئی. اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اور بس وہ سنتے رہتا ہے. اور جب خوب اس کا فہم بن جاتا ہے اس وقت عالم دین اپنا بولتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا عالم نہیں ہے, یہ تو بدعقیدہ ہے. تو اس کو وہ بات اچھی نہیں لگتی. اس لیے سنی صحیح کا مسلمانوں, سوشل میڈیا یہ علم دین کو حاصل کرنے کا صحیح ذریعہ نہیں ہے. علم دین کو حاصل کرنے کا ذریعہ مدارس اسلامیہ ہے. علم دین کو حاصل کرنے کا صحیح ذریعہ علماء اسلام اور مفتیان اعظام کی تقریریں ہیں. علم دین کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہمارے علماء کرام کی یہ درسگاہیں ہیں جہاں ساترے کے مدرسے لگتے ہیں. اس لیے یہ سب پیغام حضور سے میاں قائد ملت کا لے کر جاؤ اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرو. اور یاد رکھو ایک بات اور آخری اور نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد حضور قائد ملت, بستی بستی گریا کریا. درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ وبارک وسلم. تشریف رکھیے. حضور قائد ملت.